السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيب ذي الجلال الباذخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك ومفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكور الليل والنهار ومكور النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد رب الجنة رب الناس رب العالمين لا يجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين والموفق للمفلحين مولى المؤمنين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأبطحي والمرتلبي حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتجبين المنتقبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں ایک بار مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیے. تمام تعریفیں اس خدا کے نام کہ جس نے ایسے بندے کو خلق فرمایا کہ جس بندے کی بندگی کا کمال یہ تھا کہ جب اس پر اس کی اولاد نے سلام کرنا چاہا تو اسے اس تک آنے کے لیے انبیاء کی عظمتوں کا سہارا لینا پڑا. وہ خدا جو حسین ابن علی کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کا فخر ہی یہی ہے کہ وہ حسین ابن علی کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کا تکبر ہی یہی ہے کہ وہ حسین ابن علی کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ حسین ابن علی کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کی حمد ہی یہی ہے کہ وہ حسین ابن علی کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کی عبادت ہی یہی ہے کہ حسین ابن علی کا خدا ہے، وہ خدا کہ جسے جانا تو فقط حسین نے جانا، وہ حسین کہ جسے جانا تو فقط خدا نے جانا. مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ. حضور والا بہت تیزی کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت اقدس میں بغیر کسی اور تمہید کے آگے بڑھوں گا.
اور مجھے کسی اور تمہید کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ خود میں ابھی زیارت ناہیہ کی تمہید پر ہی ہوں، اور اسی تمہید میں جو لوگ، جو بزرگان، جو دوستان روز تشریف لا رہے ہیں، وہ میرے جملے کو محفوظ فرمائیں گے اور لطف لیں گے اس جملے کا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے فضائل کی تمہید کو نبوتوں کا فسانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جانے کیا ہے زہرا کا لال، خدا جانے کیا ہے زہرا کا لال۔ گفتگو کرتے کرتے کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام عصر حضرت حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام حقیقی اور واحد فرزند زہرائے دورہ نے جب اپنے جد امجد حسین ابن علی کو سلام کیا تو کل سلام کرتے کرتے میرے مولا یہاں تک پہنچے تھے کہ السلام علی الصالح الذی توجہ اللہ بکرامت، اس صالح پر سلام ہو کہ جسے اللہ نے اپنی دست رحمت سے تاج کرامت عنایت فرمایا ہے۔ اور اس تاج کرامت کا سبب کیا تھا؟ بس کچھ جملے وہاں کہہ دیے تھے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ اپنی کل کی تقریر سے متصل ہو جاؤ۔ اس صالح پر سلام ہو کہ جسے اللہ نے تاج کرامت عنایت فرمایا ہے۔ علماء نے بڑا کمال کا جملہ لکھا، کہنے لگے حسین ابن علی کی دعا کرتے ہوئے، سید الشہداء کو سلام کرتے ہوئے، زہرا کے دلبر کو یاد کرتے ہوئے، صالح کو جب سلام کیا تو یہ کہہ کر سلام کیا کہ اس صالح پر سلام ہو جسے اللہ نے کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ اصل میں مہدی بتانا یہ چاہ رہے تھے، نبوتوں کو اگر کرامتوں کے تاج ملتے ہیں تو وہ بھی زہرا کے لال کے صدقے میں ملا۔ اگر نبوتوں کو کرامتوں کے تاج ملتے ہیں تو وہ بھی زہرا کے لال کے صدقے میں ملا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم متفقہ طور پر اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ امامت نبوت سے ہزارہ درجے افضل ہے۔ ساری کائنات اگر صدقے کر دی کا جائے نبوت کے تو نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اگر نبوتیں صدقے کر دی جائیں امامت کے تو امامت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بحضور والا سلام کرتے کرتے آج ایسے مقام پہ پہنچے ہیں امام زمانہ کہ خدا کی قسم آج جو پڑھنے کا مجھے لطف آئے گا اللہ کرے وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں بے عینی ہی پہنچا سکوں، اس لیے کہ بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا مبلغ، بڑے سے بڑا مقرر یہ تو بتا سکتا ہے کہ گلاب کسے کہا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے گلاب کیا ہے، وہ کہے گا سرخ پتیاں، نرم و ملائم سی ہری ٹہنی، کچھ کانٹے نکلے ہوئے۔ جس نے کبھی بھی گلاب نہیں دیکھا ہوگا وہ جب سننے کے بعد گلاب دیکھے گا تو پہچان جائے گا اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لیکن بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ صاحب زبان و لسان سے یہ کہیے کہ یہ تو بتا دیا گلاب کسے کہتے ہیں، اب ذرا یہ بھی سمجھا دو کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو ساری بلاغتیں دم توڑ جائیں گی۔ اس لیے کہ کیا کہے گا، مشہور کن ہوتی ہے، دل کو بھاتی ہے، دماغ کو اچھی لگتی ہے۔ سننے والے نے یہ ساری باتیں سنی اور یہ ساری باتیں اسے چنبیلی کے پھول میں مل گئی، وہ سمجھا یہ بھی گلاب ہے۔ یعنی مادے کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، خوشبو کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ یعنی جو دیکھ رہا ہے اسے تو بتا سکتے ہیں، احساسات نہیں سمجھائے جا سکتے۔ اور حسین ابن علی کا در ہی یہی ہے کہ مادیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، احساسیت سجدے کر رہی ہوتی۔ حسین کے در پہ تو سارا ہی احساس کا معاملہ ہے، جس کا جتنا احساس ہے وہ اتنا حسین کے قریب ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نام لینے والا کبھی کبھار گھنٹوں کی باتیں کر جاتا ہے، نہ اسے لطف ملتا ہے نہ سننے والوں کو لطف ملتا ہے، اور کبھی کبھار کہنے والا بس ایک بار کہتا ہے حسین، سننے والوں کو بھی لطف ملتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی لطف ملتا ہے۔ یہ حساسیت ہے اور یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، میں فقط لفظوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حساسیت کو آپ خود محسوس کیجئے گا۔ میری توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور امام زمانہ کی رضا شامل حال رہنے کے لیے مل کر آواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیں۔
بس حضور والا بہت توجہ رکھیے گا. سلام کرتے کرتے حجت خدا امام عصر امام زمانہ اس مقام تک آئے کہ کہنے لگے السلام علی ابراہیم الذی حباہ اللہ بخلت. ترجمہ محفوظ کیجئے گا. کہنے لگے اس ابراہیم پر سلام ہو کہ جسے پروردگار نے اپنی خلت سے سرفرازی عطا فرمائی تھی. یہ خلت کیا ہے اور یہ سرفرازی کیا ہے؟ حضور والا بزرگ بیٹھے ہیں، جرت کر رہا ہوں مگر لطف لیجئے گا. خلت کے جب میں نے لغت میں تلاش کیے تو بے شک خلت کا ایک معنی دوستی بھی ہے، خلت کا ایک معنی قربت بھی ہے، خلت کا ایک معنی انتہائی نزدیکی بھی ہے، لیکن جو سب سے پیارا معنی ہے خلت کا ایک معنی ہے حد سے زیادہ بے تکلف ہو جانا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، اور مہدی کہہ رہے ہیں اتنا بے تکلف کر دیا تھا کہ اب اللہ اور ابراہیم میں کوئی حجاب نہیں رہا تھا. اور اس ابراہیم پر سلام کرتے ہوئے حسین کو یاد فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بتانا یہ چاہ رہے تھے اگر واقعاً خدا سے بے تکلفی دیکھنی ہے تو کیا بے تکلف ہوگا ابراہیم جتنے حسین بے تکلف تھے خدا سے. کیا وہاں بے تکلفی ہوگی جتنی حسین کی بے تکلفی تھی؟ یہ بے تکلفی ہی تو تھی کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی غلاف سے ایک باوقار شخص لپٹ کے رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اور جملے یہ ہیں پروردگار تجھ سے نہ مانگیں گے تو تجھ سے کہیں گے. راوی کہتا ہے میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اتنا حسین منظر تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ کون بندہ ہے جو اپنے رب سے اتنا بے تکلف ہوا چاہتا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ ابھی تک تو یہ بات کر رہا تھا، کہیں سے آواز آئی، آواز والا نظر نہ آیا. کسی نے پکار کے کہا لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں میرے بندے. میں نے کہا راوی کہتا ہے میں گھبرا گیا، یہ کس کی آواز ہے، یہ کون بندہ ہے؟ تو میں نے محسوس کیا آواز میں ایسا جلال تھا جو جلال توحید کے بارے میں سنا تھا. میں نے قریب جا کے دیکھا، دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو کعبے سے ایسے لپٹا کہ کعبے والے کا جواب آیا ہے. اب جو میں نے چہرے کی زیارت کی یہ تو وہی حسین تھا جسے نبی گود میں بٹھایا کرتے تھے. کیا بے تکلفی تھی اپنے پروردگار سے، اور کیا انداز گفتگو تھا خدا کا اپنے حسین سے. یہی انداز گفتگو آخر تک چلا ہے. اسی لیے تو کہنے والے کو یہ کہنا پڑا سر کٹ رہا تھا مگر چہرے کی بشاشت بتا رہی تھی کہ جس کے لیے کٹ رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. عجیب جملے لکھے ہیں حضور والے، عجیب جملے لکھے ہیں. پڑھتا نہیں لیکن بزرگان کی نظر ایک شعر پڑھنے کی اجازت ہے. چھری کے نیچے بھی خالق سے پیار کی باتیں، چھری کے نیچے بھی خالق سے پیار کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے. عجیب ہے حضور والا. السلام علی ابراہیم الذی حباہ اللہ بخلت، اس ابراہیم پر سلام ہو جسے اللہ نے اپنی خلت سے سرفراز فرمایا. بس اب بہت توجہ رکھیے گا کیا ربط ہے خدا اور حسین میں. میں نے کہا آج میں گفتگو کا خود انتہا سے زیادہ لطف لینا چاہتا ہوں اور وہ لطف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم جتنا میری نہ اتنی کوئی پہنچ ہے نہ اتنا علم ہے، بہت ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے انبیاء میں بعد از محمد جتنا گہرا تعلق ابراہیم کا حسین سے ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے. وجہ مجھے دیکھیے گا بھی آپ کو وجہ سمجھ میں آئے گی. وجہ
وجہ یہ ہے حضور والا کہ کائنات میں ابراہیم وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا۔ 14 کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو اس کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ یہ وہی ابراہیم ہیں کہ جب حسین گھر سے چلے ہیں اور کربلا پہنچے ہیں، ایک مقام وہ تھا جو گھر سے چلے، ایک مقام وہ تھا جو کربلا پہنچے، ایک مقام وہ تھا جو عاشور کو خطبہ دیا، ایک مقام وہ ہے جو علی کی بیٹی نے بازار میں خطبہ دیا، ایک مقام وہ ہے جو شہزادی نے دربار میں خطبہ دیا، ایک مقام وہ ہے جو زین العابدین دربار میں بولے، ایک مقام وہ ہے جو زین العابدین بازار میں بولے، ایک مقام وہ ہے جو محمد باقر منبر پہ بولے، ایک مقام وہ ہے جو جعفر صادق مسند پہ بولے، ایک مقام وہ ہے جو موسیٰ کاظم قید خانے میں بولے، ایک مقام وہ ہے جو علی رضا مشہد میں بولے، ایک مقام وہ ہے جو تقی تقوی کے مصلی میں بولے، ایک مقام وہ ہے جو نقی نخبت باطل کو مٹا کے بولے، ایک مقام وہ ہے جو عسکری نے سب کو جمع کر کے کہا ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، سب کے جملے اٹھا کے دیکھیے گا، سب نے یہ فخر کر کے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا ہے۔ اللہ جانے یہ ابراہیم کیا ہے کہ جس پہ امامت فخر کر رہی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا ہے۔ میں سوال کروں آپ سے، آپ مجھے دیکھیے گا، میں سوال کروں، پہلے مرحلے پہ تو سب کے سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم کوئی چھوٹے آدمی کا نام تو نہیں ہے، نبوت لے کے اترے ہوئے ہیں، خلافت لے کے اترے ہوئے ہیں، مگر زہرا کے خاندان نے آدم کی اولاد ہونے پہ فخر نہیں کیا، ابراہیم کی اولاد ہونے پہ فخر کیا ہے۔ کچھ تو ہے نا ابراہیم میں ایسا، اور یہی سبب ہے کہ اللہ کے بندے نے جب اپنے جد امجد کو سلام کیا تو یہی کہہ کے سلام کیا، اس ابراہیم پر سلام ہو کہ جسے اللہ نے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ کیا سرفرازی حضور والا، کون ہے یہ ابراہیم؟ اگر صرف امام کے اس شخصیت پہ میں بات کرنے بیٹھوں تو مجھ جیسا طالب علم کم از کم 10 دن لے سکتا ہے، مگر میں بڑی تیزی سے گزروں گا تاکہ آگے کی زیارت ناہیہ کو میں کسی مقام تک لے چلوں، لیکن جہاں تک میں لے جاؤں گا میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ ایک بار مل کے مولا کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش فرمائیے گا۔ ایک بار اور مل کے مولا کی بارگاہ میں درود بھیجیے گا۔ حضور والا بہت توجہ رکھیے گا۔ السلام علی ابراہیم الذی حبا اللہ بخلت، اس ابراہیم پر سلام ہو جسے اللہ نے اپنی خلت سے سرفرازی عطا فرمائی۔ 4 امتحانات ہیں حضرت ابراہیم کے تاریخ میں، 4 یہ ایسے امتحانات ہیں جن کا براہ راست تعلق سید الشہداء سے ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، براہ راست تعلق ہے سید الشہداء سے۔ امام زمانہ کا کلام ہے، کسی سبب سے سلام کیا ہے میرے مولا نے، ایک بار ذرا مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ میں۔ بہت شکریہ۔ 4 امتحانات، خلیفہ بھی ہیں اللہ کے ابراہیم، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اور حد یہ ہو گئی اب امام بننے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو، میں کیسے پہنچاؤں گا جملے اور آپ کیسے سنیں گے، اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی، پوچھ کے نہیں دی، صرف دیکھ کے دے دی۔ رسالت دی، پوچھ کے نہیں دی، صرف دیکھا دے دی۔ ولایت دی، نہ پوچھا نہ امتحان لیا، ظرف دیکھا دے دی۔ خلت دی، نہ پوچھا نہ امتحان لیا، ظرف دیکھا عطا کر دی۔ پورے منصبوں میں، تمام منصبوں میں ایک منصب ایسا تھا کہ اب اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے جا رہے ہیں، مگر یہ عہدہ بغیر امتحان کے ملنے والا نہیں ہے۔ پروردگار جس ابراہیم کو تو نے نبوت دے دی بغیر پوچھے امتحان لیے، رسالت دے دی بغیر تجربہ کیے، ولایت دے دی، خلت دے دی، خلافت دے دی، امامت بھی دے دے، اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں
بہت لطف لوں گا میں خود اس جملے کا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جس پہ بھروسہ نہ ہو۔ تو نبوت کا امتحان لے رہا ہے، رسالت ابراہیم ہے، ابراہیم ہے ابراہیم، تیرا اتنا بڑا بندہ تو امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کہ تم آدھی بات سمجھے ہو۔ کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے، کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ امتحان میں چل کے ذرا سونا کنڈن میں بن تو جائے، تاکہ جو انعام ملنے والا ہے اس کا بار اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ کا امامت کوئی ہلکا عہدہ نہیں تھا، ہمارا سب سے بڑا آسمانی منصب تھا امامت۔ ہم نے ابراہیم سے کہا تمہیں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نے کسی نبی کو امام نہیں بنایا، تمہیں بنانا چاہ رہے ہیں، مگر ایسے نہیں ملے گا، امتحان دو۔ پروردگار کے حضور ابراہیم کھڑے ہوئے، سر تسلیم، خم بار الہا، جو امتحان لینا چاہتا ہے لے، ہم حاضر ہیں۔ اگر کامیاب ہو گئے تو تو ہے اور ہماری امامت ہے، اور اگر ناکام ہو گئے تو ہم تجھ سے شکوہ نہیں کریں گے۔ پروردگار نے کہا ابراہیم پھر تیار رہنا، اس لیے کہ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنے ہی بڑے امتحان ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار، ہم تیار ہیں۔ ایک ایک جملے پہ توجہ رکھیے گا، کہ ہم تیار ہیں۔ کا پہلا امتحان ابراہیم تمہارا یہ ہے کہ اٹھو اٹھو، وہ سامنے ہمارا دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے مقابلے پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اگر خدا ہوں تو میں ہوں۔ ابراہیم غور سے سنو، ابراہیم لشکر اس کے پاس، افرادی قوت اس کے پاس، دولت اس کے پاس، شہرت اس کے پاس، ممبر اس کے پاس، عہدہ اس کے پاس، قدرت اس کے پاس، جوانی اس کے پاس، تلوار اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، سب اس کے پاس ہے، مگر تمہیں اٹھنا پڑے گا اور اکیلے جا کے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا تو جھوٹا ہے، میرا خدا حق ہے۔ کیا مطلب ہے حضور والا، کیا مطلب ہے؟ ابراہیم سے کوئی یہ کہہ رہا ہے اور ابراہیم سر جھکائے سن رہے ہیں۔ آج کوئی کسی سے یہ کہہ کے تو دیکھے کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس افرادی قوت ہو، جس کے پاس لشکر ہو، جس کے پاس اسلحہ ہو، اس کے خلاف کوئی ایک آدمی جا کے کھڑا ہو جائے، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی گوارا نہیں کرے گا کوئی۔ مگر اللہ نے ابراہیم سے کہا، اور تاریخ آدم و عالم نے بتایا۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا اور جملے کے اختتام پہ بہت لطف لیجیے گا۔ ادھر اللہ نے ابراہیم سے یہ کہا، لکھا ہے ابراہیم نے سوچا نہیں، ابھی بات تمام ہوئی تھی، قدم آگے بڑھ گئے۔ ابراہیم 2 لمحے کو سوچ تو لو کیا کرنے جا رہے ہو۔ کا سوچتا تب کہ جب کہنے والا وہ ہوتا کہ جس کی صداقت پہ مجھے اعتماد نہ ہو۔ جب خدا کہہ رہا ہے تو مالک کے حکم کے آگے سوچا نہیں جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا دنیا کو؟ دنیا کچھ نہ سمجھی، دنیا بتانا یہ چاہ رہی تھی ابراہیم کے قضیے میں کہ پروردگار کا کہنا یہ ہے، ہمارے منصب کی آرزویں رکھنے والوں ایک بات یاد رکھنا، ہمارے منصب کا پہلا امتحان یہ ہے کہ مردانگی کے دعوے میں خود کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہم میدان سے بھاگنے والوں کو عہدے نہیں دیتے، مردوں کو عہدے دیا کرتے ہیں۔ اکیلا کھڑا ہے ہمارا بندہ، دیکھو اکیلا۔ سوال میرا یہ ہے، بہت ہی ادنا سوال ہے طالب علمانہ، لیکن بہت گہرا جواب ہے اس کا۔ سوال میرا یہ ہے، پروردگار کیوں نبیوں کو تو نے اتنا پریشان کیا؟ آگ نازل کرتا، نمرود کو برباد کرتا، بعد میں بھی تو یہی ہوا۔ ایک چھوٹا سا مچھر تھا، لکھا ہے چھوٹا سا مچھر جو اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دماغ میں گیا اور ایسی بیماری ہوئی جس کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے مر گیا، دیوار سے سر مارا کرتا تھا۔ ایک مچھر سے تو نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو مار دیا، جب بعد میں مارنا تھا تو پہلے ہی مار دیتا۔
ابراہیم سے کیوں کہا کہ جا کے دعوی توحید کرے؟ اس کے سامنے دربار میں جا کے ابراہیم کی جان کے لالے کیوں بڑھوائے؟ تو عجب نہیں، خدا پلٹ کے جواب دے، ہم نے یہ ابراہیم سے جو کہا ابراہیم کے لیے نہیں کیا تھا، ہماری نگاہ مشیت دیکھ رہی تھی کہ ایک دن ایک اور بندہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اس کے خلاف اٹھے گا، جس کے پاس منصب بھی ہوگا، عہدہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، افرادی قوت بھی ہوگی۔ اس وقت لوگ کہیں گے حسین غلطی کر رہے ہو، تو حسین فخر سے جواب دیں گے اگر ابراہیم غلط نہیں تھے تو حسین بھی غلط نہیں ہے۔ ہم نے حسین کے لیے ابراہیم سے کہا تھا کہ اٹھو، بہت قیمتی جملہ تھا حضور والا یہ، ہم نے حسین کے لیے ابراہیم سے کہا تھا کہ اٹھو اور جاؤ دربار میں جا کر اپنی مردانگی کا اعلان کرو۔ آئے دربار میں، آئے چاروں طرف دیکھا، بڑا سا دربار سجا تھا، جھوٹے خدا کا لشکر ہی لشکر، اسلحہ ہی اسلحہ، انتہائی جملے کی قدر کیجئے گا، لکھا ہے اتنی گھبراہٹ کے ماحول میں اللہ کا بندہ انتہائی وقار سے چلتا ہوا آیا۔ اور جملہ اگر سمجھے تو لطف لیجئے گا، باطل کی موت کے لیے تلوار نہیں، حق کا وقار ہی کافی ہوتا ہے۔ انتہائی وقار سے قدموں سے چلتے ہوئے ابراہیم زمین پہ تھاپ بٹھاتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابراہیم کے قدم زمین پہ نہیں، باطل کے کلیجے پہ پڑ رہے ہیں۔ چلتے ہوئے دربار میں آئے، سرسری نگاہ، طائرانہ نگاہ مجمع پہ ڈالی، اور ایک بار سامنے بیٹھے جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والے سے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو تو توقع بھی نہیں تھی کہ کوئی بندہ آ کے اس طرح اس کے دربار میں اسے ذلیل کرے گا، نہ اسے یہ توقع تھی، نہ انہیں یہ توقع تھی کہ جنہیں رسیاں باندھ کے لا رہے ہیں وہی ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ جس طرح یہاں ضلالت ہوئی ہے اسی طرح وہاں بھی ضلالت ہوئی ہے۔ حضور والا کانپ گیا، لکھا ہے نمرود کانپ گیا ابراہیم کا یہ جلال دیکھ کر، اور ایک بار کہنے لگا ابراہیم تمہاری اتنی ہمت بڑھ گئی کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو۔ ایک جملہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے، دنیا کی ساری خطابت مہا خطابت قربان ہو جائیں، سارے خطیب قربان ہو جائیں، اللہ کے نبی مقدس پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے لگے یہ ہمت ہماری نہیں ہے، خدا کی ہے۔ یہ ہمت ہماری ہمت نہیں ہے، خدا کی ہمت ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار کے بندے میں بھی خدا کی ہمت ہوتی ہے۔ یہ جملہ سب نے لکھا ہے، سب نے، سب کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سب نے، کہ ابراہیم نے کہا تھا یہ ہمت ہماری نہیں خدا کی ہمت ہے۔ ابراہیم کی ہمت خدا کی ہمت ہو تو تمہیں شرک نہیں لگتا، اور ہم یہ کہہ دیں کہ کسی کا ہاتھ ید اللہ ہے تو تمہیں شرک لگنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب تمہارا معاملہ خرابی کا کچھ اور ہے۔ اور یہاں میں اپنے بزرگان سے اجازت لے کے ایک جملہ دوستان کی خدمت میں کہتا ہوں، یہاں معاملہ عقل کی خرابی کا نہیں ہے، نسل کی خرابی کا ہے۔ یہ حدیث معصوم سے نکالا ہے میں نے جملہ، میرا کوئی اپنا جملہ نہیں ہے۔ حضور والا ابراہیم کھڑے تھے، اعلان کر دیا تھا، مجھے دیکھیے گا۔ ادھر حسین کھڑے تھے یزید کے دربار میں، کہا پہنچے تو نہیں، ملاقات تو نہیں ہوئی، مگر سارا مدینہ سارا مکہ اس کا دربار ہی تو تھا، اس لیے کہ اس کی حکومت میں آتا تھا، اور ابراہیم تنہا، ادھر ابراہیم ادھر حسین، دونوں تنہا تھے، برابر دیکھتے چلیے گا۔ ادھر ابراہیم نے اعلان کیا، نمرود نے آواز دے کر کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں، لکڑیاں، لکڑی نہیں لکڑیاں، اللہ کرے پہنچے آپ تک، لکڑیاں لو، لکڑیاں۔ وزیروں نے کہا کہاں کی لکڑیاں؟ کہ جتنے بھی درخت ہیں سارے توڑ ڈالو، سب کی کاٹ کے لکڑیاں لاؤ۔ کیا کرنا کیا ہے؟ کہ ابراہیم کو جلانا ہے۔ ایک وزیر نے دوسرے کو دیکھا کہ پاگل ہو گیا ہے کہ کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنے درخت؟ نمرود نے دیکھا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وزیر کا کھڑے ہو کے بولو معاملہ کیا ہے، کھول کے بولو۔
کسی نے کہا بادشاہ جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کروں، کہ بولو، کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنے درخت، خدا کی قسم کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی صلاح کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ جملہ سنا کہ تمہیں نہیں معلوم آدمی تو ایک ہے مگر یہاں کا نہیں ہے، ہاں آدمی تو ایک ہے مگر یہاں کا نہیں ہے، اس کو جلانے کے لیے کئی لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں کون؟ شیعہ۔ آدمی تو ایک ہے مگر یہاں کا نہیں ہے، اس کو جلانے کے لیے کئی لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی۔ درخت کے درخت کاٹے گئے، آگ لگائی گئی، ساری دنیا میں بہت عرصے استعمال ہوئی، اب تو بند ہو گئی۔ بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کیسی ہوتی تھی منجنیق۔ دوستوں کے لیے عرض کروں، ایک یہ سمجھیے کہ ایک چوڑی سی چولی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سا پلر لگا ہوا ہے، اس میں جس چمچے سے آپ چاول کھاتے ہیں ایسے چمچے کی ایک چیز لگی ہوئی ہے، اور آگے جہاں نوالا بناتے ہیں وہاں پر آدمی کو بٹھایا جاتا تھا، اس چمچے کو اس پلر کے ذریعے چولی پہ گھمایا جاتا تھا، اور گھمانے کے بعد اس چمچے کے ذریعے پھینک دیا جاتا تھا، اسے کہتے تھے منجنیق۔ لیکن یہ جو آپ نے اتنی آسانی سے سنا، یہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ یہ ہال بھی چھوٹا ہے، اتنی بڑی منجنیق پہ، اور اسی کو بعد میں بم دھماکوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور اب اس کی شبیہات ملتی ہیں، اصل منجنیق نہیں ملتی ہے۔ لیکن منجنیق کا موجد نمرود تھا، اس لیے کہ انتہائی سنگدل آدمی تھا۔ لکھا یہ ہے، میں نے بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، لکھا یہ ہے کہ ابراہیم کو رسیاں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا، ادھر آگ جلائی گئی، اللہ کرے میں جملہ پہنچا دوں، ادھر آگ لگائی گئی، ادھر منجنیق میں رسیاں باندھ کے ابراہیم کو ڈالا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے دنیا کی، اتنی تیز گھومتی تھی وہ، اتنی تیز گھومتی تھی کہ بندہ جو اس میں بیٹھا ہوتا تھا اس کا دماغ گھومتے ہی پھٹ جایا کرتا تھا، پرخچے اڑ جاتے تھے دماغ کے، آگ تک جانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس لیے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، آگ تو پہلی دفعہ جلائی گئی تھی، اور وجہ وہ پہلے ہی بتا چکا تھا، آدمی ایک ہے مگر یہاں کا نہیں ہے۔ منجنیق میں رکھا گیا، ابراہیم کو منجنیق میں رسی باندھی گئی، رکھا گیا۔ مقام کیا تھا؟ لکھا ہے 4-5 دفعہ ہی اتنی تیزی سے گھومتا تھا، جب نمرود کو کسی کو سزا دینی ہوتی تھی اس میں بٹھا کے گھماتا تھا، دماغ کے پرخچے پھٹتے تھے، آدمی مر جایا کرتا تھا۔ مگر جب ابراہیم کو اس میں رکھ کے گھمایا گیا ہے، گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے، ادھر وہ گھومتا رہا، ادھر ابراہیم کی تسبیح کی آواز آتی رہی۔ جہاں اوسان نہیں ملتے تھے، دماغ کے پرخچے اڑ جایا کرتے تھے، وہاں اللہ کا نبی تسبیح کی تلاوت کر رہا تھا۔ ساری دنیا نے یہ دیکھا مگر سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آیا، ابراہیم ہے ابراہیم، ساری دنیا سے مرتبہ افضل ہے، مگر محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور محمد عربی کے سامنے ابراہیم غلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارے دنیا والوں، ابراہیم کو دیکھو، منجنیق میں گھوم رہے ہیں، پھر بھی دماغ 7ویں آسمان پر ہے، تو جب غلام نبی کا دماغ اس حالت میں بھی خراب نہیں ہوتا تو جو آقا ہو اس کو بخار میں ہذیان کہتا۔ بولنے والوں کو نسیان ہوا تھا، وہ ہذیان بک رہے تھے، محمد مصطفیٰ کو نہ نسیان نہ ہذیان۔ بس عزیزوں، گھومے ابراہیم منجنیق میں، گھومے 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 گھومے، اتنا تیز گھومے کہ ایک بار گھمانے والے تھک گئے۔ جب تھک گئے تو آواز آئی اسے آگ میں پھینکو، منظر بہت قیمتی ہے، محفوظ کیجئے گا، اسے آگ میں پھینکو۔ کچھ تو سوچ کے امام زمانہ نے سلام کیا ہے ابراہیم کو، کہا اسے آگ میں پھینکو۔ ادھر ابراہیم منجنیق سے آگ کی جانب چلے، لکھا ہے اتنی تیزی سے پھینکتی تھی کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بزرگ جانتے ہیں، چشم زدن۔ چشم زدن میں بندہ ادھر سے ادھر ہوتا تھا،
पलक झपकने का भी वक्त नहीं आता था। 1 सेकंड से भी नीचे, माइक्रो सेकंड, नैनो माइक्रो सेकंड पर इंसान इधर से उधर, इतने लम्हे में अभी इब्राहिम यहाँ से चले, हवा में मुअल्लक ही थे, आसमान में जिब्रील घबरा गए और अल्लाह से कहने लगे, परवरदिगार, एक ही तो बंदा है तेरा रूए ज़मीन पे नाम लेने वाला, ये भी खत्म हो गया तो क्या होगा? अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या चाहता है? कहा, परवरदिगार बचा ले। अल्लाह ने कहा, जा बचा ले, तुझे बचाने का शौक है, जा बचा ले। क्या बेनियाजी है, क्या शान बेनियाजी है, खुदा के लिए लुत्फ लीजिए। अल्लाह ने कहा बचाना चाहता है बचा ले। इब्राहिम के लिए जिब्राइल को इजाजत मिली, तारीख ने जुमले लिखे, उधर से इब्राहिम चले, उधर से जिब्राइल चले, हवा में मुअल्लक थे इब्राहिम। खुदा जाने फरिश्ता कितनी तेज रफ्तारी से आया, हवा में मुअल्लक थे इब्राहिम। हवा में मुअल्लक के कान में इब्राहिम से कहने लगे, इब्राहिम हल लका हाजतन, ए इब्राहिम कोई हाजत है? मंजर देखिएगा और हुसैन को समझिएगा, खुदारा हुसैन को समझिएगा। क्या कहा इब्राहिम, कोई हाजत है? इब्राहिम कौन है? अल्लाह के दोस्त। हाजत भी है, दोस्ती का भरम भी रखना है। इंतहाई मुश्किल मरहले पे है इब्राहिम। अगर जिब्राइल से कह दे कि हाजत नहीं है तो ये झूठ है या बेनियाजी है, और ना नबूवत को झूठ गवारा है, ना शान बेनियाजी, इसलिए कि ये अल्लाह ही से मुख्तस है। और अगर कह दे हाजत है तो दोस्त के होते हुए गैर से मदद लेना दोस्ती की नहीं है। सलामत रहे आप। किस मुश्किल में गिरफ्तार है इब्राहिम, किस मुश्किल में सामने आकर रही है, मौत का मैदान सजा है, इधर ये मुश्किल है। क्या कहते जिब्राइल से, मगर इब्राहिम है हुजूर वाला व इब्राहिम। क्या कमाल किया, जैसे ही जिब्राइल ने पूछा हल्लका हाजत या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत है? मुस्कुराते कहने लगे, हाजत तो है मगर तुझसे नहीं है। हाजत तो है मगर तुझसे नहीं है। इधर आग में गिरे, आग गुलशन बने, गुलशन में गुलाब खिले, गुलाबों में मसनद सजी, इब्राहिम दूल्हा बने बैठे। तारीख में लिखा, इधर इब्राहिम मसनद में बैठे हुए थे। सदियां गुजर गई, सदियां गुजरी। मोहम्मद आए, मोहम्मद के जाने के बाद एक दिन एक दर्शक मोहम्मद के मिंबर पर बैठा हुआ था, और वैसे ही बैठा था जैसे मोहम्मद बैठा करते थे। इतने में दरवाजा खोला, कुछ यहूदी दाखिल हुए, उनके हाथों में कुछ कागजात थे। आके कहने लगे, ए अबू तालिब के शहजादे अली, हमारे एक सवाल का जवाब दे दे, हम मुसलमान हो जाएंगे। अली ने उन लोगों को देखा, देख के कहने लगे, सवाल तुम बताओगे या मैं बताऊं? नहीं ठहरिए, हम बताते हैं सवाल। अली ने कहा, करो क्या सवाल है? कहा, हमारे सहीफे हमारे हाथों में है, इन सहीफों में लिखा है कि जब अल्लाह का बंदा इब्राहिम आग में गिरा था और आग गुलशन बनी थी, गुलशन में गुलाब खिले थे और मसनद पे इब्राहिम बैठे थे, तो उनकी मसनद के बराबर में एक और मसनद लगी थी, और उस मसनद पे कोई बैठा हुआ था कि जिसके सर पे एक ताज था, जिस ताज से नूर साते हो रहा था। मुझे देखिएगा, ताज से नूर साते हो रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। और अली, लिखा ये है हमारे सहीफों में, वो इब्राहिम से ज्यादा खूबसूरत था। अली ने कहा, क्या 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 है उसकी सिफत, क्या है? का मुस्कुरा रहा था और ताज से नूर फूट रहा था। मुस्कुरा के कहने लगे, इब्राहिम ने क्या कहा था? कब? का जब जिब्रील ने पूछा था हाजत है? का इब्राहिम ने कहा था हाजत तो है, तुझसे नहीं है। एक बार खड़े हुए, सीने गंजीना पे हाथ रखा और कहने लगे, बस जिससे हाजत थी वो मदद करने आ गया था। हम थे इब्राहिम की आग को गुलजार करने वाले, हम थे। बस हुजूर वाला, जिस अली ने इब्राहिम की आग को गुलजार किया, जिस अली ने इब्राहिम के लिए आग को नमरूद की गुलजार कर दिया, क्या वो अपने शियों की गुनाहों की आग को गुलजार न करेगा? अल्लाह का वो बंदा आग में जल के भी गुलशन में रहा। हुसैन से क्या रब्त है?
کیا ہے حسین سے رب؟ یہ تو امام زمانہ سے پوچھیے، مجھے تو سمجھ میں آیا، میں پہنچا رہا ہوں۔ کیا ہے جملہ؟ سنیے گا، قدر کیجیے گا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کا جملہ ہے۔ نہیں ہوتا تو مجھے بھی نہیں ملتا، کیا ربط ہے؟ ابراہیم آگ میں جلے، آگ گلشن بنی۔ آگ گلشن کیوں بنی؟ آگ راکھ بھی تو بن سکتی تھی نہ حضور والا، خدا کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آگ راکھ بھی تو بن سکتی تھی، راکھ نہیں بنی، باغ بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گلشن کو عربی میں کہتے ہیں روضہ، اور دوسرا لفظ ہے ریاض۔ ادھر ابراہیم کو مارا گیا مگر آگ گلشن بنی، وہ زندہ رہے۔ ادھر حسین کو کربلا میں لایا گیا مگر محمد مصطفیٰ نے پہلے ہی کہا تھا اگر کسی کو زمین پر انبیاء کی جنت کا باغ دیکھنا ہے تو حسین کے روضے کی زیارت کر لے۔ انبیاء کی جنت کا باغ دیکھنا ہے، خدا کرے جتنے بیٹھے ہیں سب کو کربلا جانا نصیب ہو، بار بار جانا نصیب ہو۔ جسے انبیاء کی زیارت کرنی ہے، انبیاء کی جنت کے گلشن کی، وہ حسین کے روضے کی زیارت کرے۔ حضور والا یہ ایک امتحان تھا، ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اسی ایک امتحان میں دو امتحان ہو گئے، ایک مردانگی کا اور ایک جان کا۔ دونوں میں ابراہیم سرخرو ہو گئے، دو امتحان رہ گئے، وقت ختم ہو گیا۔ ایک امتحان سنیے، اسی پہ تقریر کو مشاہد تک لے جاؤں گا، براہ راست حسین کو یاد رکھیے گا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مماثلتیں آپ کو دکھاتا رہوں، آپ خود حسین ابن علی کو یاد کیجئے گا۔ کیا ہے؟ دو امتحان تو ہو گئے، تیسرا امتحان کیا تھا؟ تیسرا امتحان بہت بہتر جانتے ہیں آپ، بہت کچھ ہے اس پہ گفتگو کرنے کو مگر روک رہا ہوں۔ وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے اپنے بندے سے کہا تھا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے۔ جو کچھ ہوا آپ کو سب معلوم ہے۔ چوتھا اور آخری امتحان سنیے، کہتے ہیں اچھا اب عجیب مزاج ہے اللہ کا، عجیب مزاج ہے اللہ کا۔ لکھا یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی غریب ہے، کسی کو پیسہ نہیں دیا اللہ نے۔ تاریخ میں فقط 4 نبی ہیں جن کو حکومتیں عطا ہوئی ہیں، باقی سب غریب تھے۔ ابراہیم اتنے بڑے آدمی ہو کے بھی غریب تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے جس کے ذریعے گھر بار چلتا تھا، حالانکہ 2 بیویاں تھیں، 2 بچے تھے۔ یہاں لوگوں سے ایک نہیں سنبھالی جاتی ہے، اللہ کے نبی کو 2 سنبھال لی تھی، اور دونوں کا گھر بھی چلانا تھا اور کام کرنا کچھ بھی نہیں تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اتنے میں لکھا یہ ہے ایک دن ابراہیم چلے، مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیے گا، آنکھوں سے آنکھیں جوڑے رکھیے گا۔ ابراہیم چلے، بکریوں کا ریوڑ لے کے چلے، تھوڑا سا ریوڑ تھا، ریوڑ لے کے چلے۔ کہیں سے آواز آئی، کون ہے ابراہیم؟ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کی حجت۔ کہیں سے آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے جو اپنے محبوب کی تسبیح سنی گھبرا گئے، کہ کون ہے جو یہاں میرے خدا کی اتنی شان سے تسبیح کر رہا ہے؟ دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ ایک ایک جملہ غور سنیے گا۔ ابراہیم نے اسے دیکھا، کہنے لگے کیا تو نے میرے خدا کی ثنا کی ہے؟ ایک بار اور میرے محبوب کا ذکر سنا دے۔ اس نوجوان نے ابراہیم کو دیکھا، جملہ میں کہوں گا لطف آپ لیں گے، ابراہیم کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا ابراہیم قیمتی چیز مفت میں نہیں ملا کرتی ہے، بدلے میں کیا دو گے ابراہیم بتاؤ؟ ابراہیم نے جو دیکھا، ابراہیم کے دامن میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بکریوں کا ریوڑ ہے۔ جو کام حضرت ابراہیم نے کیا ہے نا، اگر کوئی عام بندہ کرتا لوگ دیوانہ اور جاہل کہتے، مگر یہ اللہ کی حجت، اللہ کے نبی، اللہ کی قدرت، محمد کے بعد روئے زمین پہ سب سے بڑا آدمی، اس سے زیادہ نہ کوئی ذہین ہے نہ متین ہے۔ ایک ایک جملے کی قدر کرتے ہوئے گزریے گا۔ ایک بار ابراہیم نے اسے دیکھا اور کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہا ہے نا، آدھا ریوڑ دوں گا، بس ایک بار میرے محبوب کا ذکر اور سنا دے۔ وہ پھر گویا ہوا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تسبیح ہے، تقدیس ہے اس پروردگار کے لیے جو ملائکہ کا بھی رب ہے، روح کا بھی رب ہے۔ میں وہ لطف نہیں لے سکتا، آپ وہ لطف نہیں لے سکتے جو ابراہیم لے رہے تھے۔ لکھا ہے پڑھتے محبت سے کانپ رہے تھے، عاشقوں کے آنسو بن کے آنکھوں سے موتی جاری تھے۔ ابراہیم نے کہا ایک بار اور سنا دے۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ ابراہیم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جو باقی آدھا ریوڑ ہے نا بکریوں کا، یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔
ابراہیم ٹھہر جائیے، خدا را ٹھہر جائیے، گھر پہ کیا کریں گے بیوی بچوں کا، آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم ہماری سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ دوسرا ریوڑ بھی دیتا ہو، اور پھر گویا ہوا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم چھوڑنے لگے اپنے خدا کی محبت میں، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن میں لرزہ تھا، کہنے لگے ایک بار اور سنا دے۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ اب تو تمہاری ساری دولت بھی گئی، میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے؟ حجت خدا، خلیفۃ اللہ، نبی برحق، رسول برحق، امام برحق، خلیل برحق، محمد کے بعد سب سے بڑا آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار کہنے لگے ایک بار میرے محبوب کا ذکر اور سنا دے، میں ساری زندگی تیری غلامی میں آنے کا تیار۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر گویا ہوا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم محبت سے جھوم رہے تھے، وہ خاموش ہوا تو ایک بار آگے بڑھے تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کی غلامی میں جائے۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا وہ نوجوان پیچھے ہٹا اور کہنے لگا ابراہیم ٹھہرو، نہ ہمیں تمہاری دولت چاہیے، نہ ہمیں تمہاری غلامی چاہیے، ہم کوئی انسان نہیں ہے، ہم ملک مقرب ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ جا کے ذرا دیکھو تو صحیح میرا بندہ محبت کے دعوے میں سچا کتنا ہے۔ ابراہیم تم محبت کے دعوے میں کامیاب ہوا، اللہ کہہ رہا ہے اسے اعلان کر کے کہو ابراہیم ہم نے تمہیں امامت دی، ابراہیم ہم نے تمہیں امامت دی۔ تقریر ختم ہو گئی، کیا کیا ابراہیم نے؟ محبوب کے ذکر پر نہ بیوی دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ گھر دیکھا، نہ دولت دیکھی، انتہا یہ ہو گئی خود کو بھی نہیں دیکھا، نہ اپنا اسٹیٹس دیکھا، نہ اپنا مقام دیکھا، نہ اپنا مرتبہ دیکھا، دیکھا تو فقط محبوب کا ذکر دیکھا۔ دنیا کب سے ہم سے یہ سوال کر رہی ہے کتنی سبیلیں لگاؤ گے، کتنی نظروں میں آش کرو گے، کیوں خود کو کاٹے مارے جا رہے ہو؟ اور ہم فقط ایک جواب دیں گے ہم سے سوال نہ کرو، ابراہیم سے سوال کرو۔ ابراہیم نے اپنے محبوب پہ سب لٹایا تھا، آزادار اپنے محبوب پہ سب لٹا رہے ہیں۔ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت۔ بس عزیزوں ختم ہوئی بات، یہ نبی کی سنت ہے۔ کیا جب محبوب سامنے ہو تو کچھ نہیں دیکھا کرتے، محبوب کے نام پہ سب لٹا دیتے ہیں۔ مگر یا حضرت ابراہیم کیا محبت تھی آپ کی اپنی محبوب سے، مگر آپ کے پاس تھا ہی کتنا جو آپ نے لٹایا۔ کوئی لٹانا سیکھے سیدہ کے لال سے، کہ اتنا لٹایا، اتنا لٹایا محبوب کے نام پہ کہ چشم فلک بھی حیران ہو کے کہتا تھا بس حسین بس، جو تھا دے دیا زہرا کے لال نے، جو تھا دے دیا۔ 5 محرم بھی آ گئی ہونے والوں، وہ بی بی کہ جو پوچھ رہی تھی تڑپ تڑپ کے بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ زہرا ساری دنیا تیرے حسین کو رو رہی، آؤ بی بی دیکھو عزادار اپنے کام چھوڑ کے تیرے لال کو رونے آئے ہیں۔ بس رونے آئے ہیں نا، اور 5 محرم ہے، اور آج اس بارگاہ میں 2 مقدس جنازے نکلیں گے۔ جملہ سنیں گے، میں نے جملہ کہہ دیا تو اب دوسرا جملہ بھی سن لیجئے۔ وہ مقدس جنازے نکلیں گے جنہیں نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، اور ماں دیکھتی رہی مگر جنازے ریت پر بکھرتے رہے۔ کون ہے یہ؟ بیٹھے ہیں حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، راوی کہتا ہے حسین اپنے مصلی پہ بیٹھے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ صبح سے لاشیں تو لا چکے ہیں،
کمر ٹوٹی ہوئی ہے، آنکھوں میں اب زیادہ روشنی باقی نہیں ہے، سیدہ کے لال کے بدن پہ جگہ جگہ خون لگا ہے، کہیں حبیب کا خون، کہیں زہیر کا خون، کہیں جون کا خون۔ زہرا کا لال سر جھکائے بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ اتنے میں جملہ سننے کے قابل ہے آپ کے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے آپ سن سکیں۔ لکھا ہے اتنے میں حسین نے محسوس کیا کہ کوئی حسین کا طواف کر رہا ہے۔ رونے والوں لکھا یہ ہے علی کی بڑی بیٹی اپنے شہزادوں کا ہاتھ پکڑے حسین کا طواف کر رہے تھے۔ حسین رونے لگے، زینب یہ کیا ستم ڈھاتی ہو؟ کہتی تھی بھیا اماں کہا کرتی تھی صدقہ اتارنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ارے زینب اپنے بچوں کو زہرا کے لال پہ صدقہ، بھیا ان محمد کو صدقہ کرنے لائی ہوں۔ اور جب طواف کرا چکی تو ایک جملہ کہا، علی کی بیٹی ہے نا، علی کی بیٹی، کہنے لگی بھیا صدقے کو زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکھتی۔ خدا آپ کو امام زمانہ کے صدقے میں سلامت رکھے، بی بی گریہ قبول کرے۔ رونے لگے حسین، رونے لگے کہ زینب کیا خوب انداز ہے بہنا اجازت کا، جاؤ ہم نے تمہارے شہزادوں کو اجازت دی۔ آئے اون محمد در خیمہ پہ آئے، تھک جائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا مگر دو تین جملے سنتے چلیے۔ کہتے ہیں اون محمد دروازے پر آئے، ماں سے اجازت لی۔ کائنات میں اتنی غریب مائیں کہیں اور نہیں ہیں کہ جن ماؤں نے مرنے کی خود اجازت لی ہے۔ کہا بچوں جاؤ، خدا تمہیں ساقی کوثر کے حضور سیراب کرے، ماں دعا کرے گی میرے بچوں۔ مگر جاتے جاتے زینب نے ایک جملہ کہا، جانتی تھی شہزادی علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، جانتی تھی یہ لشکر میں گھمسان کا رنگ پڑے گا۔ ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں اگر لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو بس اتنا خیال رکھنا علی اصغر بہت پیاسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا رونے والوں کو کسی غم میں نہ ملائے سوائے زہرا کے اٹھتے ہوئے گھرانے کے۔ آئے میدان کو چلے، منظر یہ لکھا ہے اون محمد میدان میں جا رہے تھے، حسین خیمے کے دروازے پر، عباس خیمے کے دروازے پر، زینب در خیمہ پر دیکھ رہی تھی اپنے بچوں کو جاتا ہوا۔ بچے بھی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے، ماں اولاد کو دیکھ رہی تھی، اولاد ماں کو دیکھ رہی تھی۔ خدا جانے کربلا میں کیا غربت کا منظر تھا۔ آئے زینب کے شہزادے میدان میں آئے، رونے والوں میرے پاس فقط جملے ہیں، میں اور کچھ نہیں سنا سکتا آپ کو۔ کہتے ہیں شہزادے میدان میں آئے، واقعاً قیامت کی جنگ لڑی، گھمسان کا رنگ پڑا۔ حسین نے در خیمہ سے دعا دی، عباس نے کہا جیتے رہو میرے شاگردوں۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار نجف تک یہ لڑائی پہنچا دے، میرے بابا کا سینہ توڑا ہو۔ سب دیکھ رہے تھے زینب کے شہزادے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے دونوں شہزادے اتنا لڑے کہ سارا لشکر ختم ہوتا نظر آیا۔ درمیان میں جگہ ملی، یہ شہزادے نہر فرات تک پہنچے، سامنے نہر فرات تھی، بچے 3 دن کے پیاسے تھے مگر ماں کا جملہ یاد تھا، بڑے نے چھوٹے کو دیکھا، چھوٹے نے بڑے کو دیکھا اور تڑپ کے کہا بھائیا کتنا اچھا ہوتا اگر سکینہ کی مشق لے
پیاسے بچے زینب کے پاس بچے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیا، واپس پلٹے ہیں زینب کے لاڈلے، پھر میدان میں آئے، پھر تلوار چلی، پھر گھمسان کرن پڑا۔ 2 جملے رہ گئے بس، میں نے آپ کو بہت زحمت دی۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے لشکر یزید میں یہ شور اٹھا، یہ شیر آسانی سے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ جملہ سنیے گا، مقاتل میں ایک جملہ لکھا ہے، مقاتل میں ایک جملہ ہے، رونے والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مقاتل میں جملہ یہ لکھا ہے کہ کربلا میں کچھ شہید ایسے تھے جنہیں گھیر کے سب نے مارا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ کھینچ کر مارا ہے۔ ان شہداء میں زینب کے لاڈلے بھی تھے۔ جب عباس کے شاگرد قابو میں نہ آ سکے تو چاروں طرف سے گھیرا گیا، بدلی میں زینب کے دونوں چاند چلے گئے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ کیا سن رہے ہو؟ بچے کو مارا جا رہا تھا، مادر خیمہ سے دیکھ رہی تھی زینب۔ اتنے میں ایک شور اٹھا، کسی شہزادے نے پکار کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ شہر طرف پڑھ کے کہنے لگے عباس، کہاں ہو عباس؟ زینب کے لاڈلے نے بلایا۔ چلے حسین و عباس میدان کو چلے۔ بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی رونے والوں، آخری جملے رہ گئے۔ آئے دونوں مقتل میں آئے، حسین نے اون کا لاشا اٹھایا، عباس نے محمد کا لاشا اٹھایا۔ ایک جملہ کہوں رونے والوں کی نظر، خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے کا بچہ مارا جائے، لیکن اگر مارا جاتا ہے نا، زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اگر اولاد کے کچھ زخم ہو، زخموں سے خون بھی رس رہا ہو، تو ماں کو دکھانے سے پہلے خون بھی صاف کیا جاتا ہے، زخموں کو بھی بھرا جاتا ہے۔ ہائے زہرا کی بیٹی کا مقدر پانی نہیں تھا، خدا جانے کیسے لاشوں کو بچا ہو۔ حسین نے لاشیں لا کے رکھے، فضہ سے کہا فضہ زینب کو سنبھال۔ لائے ماں کو خیمے میں لائے، علی و بطول کی بیٹی آئی۔ بس عزیزوں، لاشیں پڑے تھے، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہ آپ میں سننے کی۔ آخری جملہ سن لیجئے، امام زمانہ گھروں کو آباد رکھے، بیوی گریہ قبول کرے، زینب کبریٰ راضی رہے۔ ختم ہو گئی مجلس، لکھا ہے لاشیں پڑی تھے، زینب لاشوں پہ گر پڑی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، تڑپ کے کہنے لگی بچوں تم نے ماں کو سرخرو کر دیا۔ اقبال لکھا ہے ابھی اون میں سانسیں باقی تھی، مجھے دیکھیے گا آخری جملہ، اون میں سانسیں باقی تھی، ہچکیاں لے رہے تھے، ماں سے کہنے لگے اماں جب مدینے جانا بابا کو سلام کرنا، اور بابا سے کہنا بابا تیرے بچے تیرے بھائی پہ فدا۔